السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ بنی المستلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی قال ابن اسحاق وذالک سنۃ ست وقال موسیٰ بن عقبہ سنۃ اربع۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری میں کتاب المغازی کا یہ باب نمبر 32 ہے، جس کا تعلق غزوہ بنو المستلق سے ہے۔ اور بنو المستلق یہ قبیلے خزاعہ سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے خزاعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو غزوہ بنو المستلق کے تعلق سے چند بنیادی باتیں کل ذکر کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس غزوہ کے دو نام ہیں، غزوہ بنو المستلق نمبر 1، اور دوسرا نام غزوۃ المریسی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ غزوۃ بنو المستلق نام اس لیے پڑا کہ یہ جنگ جس قبیلے سے تھی تو اس کا نام تھا بنو المستلق۔ گویا غزوہ جن کے ساتھ ہوا تھا وہ بنو المستلق ہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام ہے غزوۃ بنو المستلق۔ اور جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا مریسی، تو اس چشمہ کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو غزوۃ المریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ کب واقع ہوا؟ تو عام اہل سیر کے مطابق یہ غزوہ شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ دیکھیے ابن اسحاق نے کہا وذالک سنۃ ست، اور یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ وقال موسیٰ بن عقبہ سنۃ اربع، اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے۔ یہ موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے جو سن 4 ہجری کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں ایک بات بتائی تھی بچوں کو کہ ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں المروی فی مغازی موسیٰ بن عقبہ من عدت طرق اخرج الحاکم البیہقی وغیرہ سنۃ 5 فلفظ سنۃ اربع ختم من البخاری او النساخ فہو لم یروى فی ای طریق۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے جو مغازی پر کتاب مرتب کی ہے، یا مغازی کے تعلق سے جو موسیٰ بن عقبہ کی مرویات ہیں متعدد طریقوں سے، جس کی تخریج امام حاکم امام بیہقی وغیرہ نے کی ہے، تو اس میں سنۃ 5 ہے، یعنی سنۃ اربع نہیں ہے۔ تو گویا یہاں سنۃ اربع کا آ جانا یا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی غلطی ہے یا نساخ کی غلطی ہے۔ نساخ کا مطلب ہوتا ہے کتاب کو لکھ کر کے مرتب کرنے والا، یعنی کتاب کے نسخ و ترتیب کے ذمہ دار لوگ، جنہوں نے کتاب کا نسخ کیا ہے، اس کو مرتب کیا ہے، تو یا تو نساخ یعنی مرتب کی غلطی ہو یا امام بخاری کی غلطی ہو۔ وقال النعمان بن راشد عن الزہری کان حدیث الافک فی غزوۃ المریسی، افک کا واقعہ بھی غزوہ مریسی میں پیش آیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی ایک باب کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ واقع افک کا ذکر کریں گے۔ تو کہا نعمان بن راشد نے زہری سے روایت کرتے ہوئے
کان حدیث الافک فی غزوۃ المریسی. آگے دیکھیے یہ جو ہے قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن محمد بن حبان عن ابن محیریز انه قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعید الخدری فجلست الیہ فسألت عن العزل. قال ابو سعید خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی المصطلق فأصبنا صبیا من صبی العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. یہ بات میں بچوں کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوات کے تعلق سے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے جو باتیں امام بخاری رحمہ اللہ کو سند کے ساتھ ملی ہیں. یعنی یہ غزوات کی کوئی مرتب کتاب نہیں ہے. اب دیکھیے غزوہ بنی المصطلق کے تعلق سے یہ جو پہلی حدیث ہے کہ اس حدیث میں غزوہ بنی المصطلق کا ذکر ہے بس، اور اس موقع پر جو بات ایک معاملہ پیش آیا تھا اس کا تذکرہ ہے. تو یہ ابن محیریز کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میں بیٹھا ان کے پاس، میں نے پوچھا ان سے عزل کے بارے میں. یہ عزل کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا، عزل الگ کرنا. یہ کتاب النکاح میں جو عزل کا ذکر آتا ہے، عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی سے جمع کرے اور جب منی نکلنے کا ٹائم آئے تو منی کو باہر خارج کر دے. یعنی منی کو عورت کی شرمگاہ میں خارج نہ کرے بلکہ باہر خارج کر دے. اس کو عزل بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عزل کے بارے میں. عزل کا معاملہ یہ ہے جیسے ایک شخص ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ابھی بچے پیدا نہ ہوں تو ہم عزل کر لیں. تو عزل کرنا جائز ہے کراہت کے ساتھ، لیکن ضروری ہے کہ آدمی عورت کی منظوری، یعنی اگر آزاد عورت ہے تو اس کی رضامندی سے آدمی عزل کر سکتا ہے، اور اگر لونڈی ہے تو اس میں لونڈی کی رضامندی شرط نہیں ہے. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی المصطلق، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں. فاصبنا صبیا من صبی العرب، میں نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق میں جب بنی المصطلق میں اور صحابہ کرام میں جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا گئے اور کچھ مارے گئے. عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا تھا. مویشی اور بکریاں بطور مال غنیمت ملی تھیں. مسلمانوں میں صرف ایک آدمی مارا گیا تھا، وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے ایک انصاری نے قتل کر دیا تھا. اور بنی المصطلق کے 10 مرد قتل ہوئے تھے، بقیہ قید کر لیے گئے تھے. قیدی عورتوں میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں جو حارث کی بیٹی تھیں. وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھیں. ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا تھا، پھر آپ نے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی. تو غزوہ بنی المصطلق میں گویا مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے. تو
اس میں 10 مرد قتل ہوئے تھے اور مرد قید کر لیے گئے تھے، عورتیں قید کر لی گئی تھیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ بدر المصطلق میں، فَأَصَبْنَا صَبِيًّا مِّن سَبِيِ الْعَرَبِ، یہ صبیون کہتے ہیں۔ الصبی یطلق علی النساء والاسیر یطلق علی الرجال، یہ آتا ہے صبا یسبی صبیًا و صبان، دشمن کو قید کرنا، اور الصبیو یہ مصدر ہے، اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مسبیون کے معنی میں ہے، اور الصبی اسم جنس ہے، جمع صبیون، اور ایک لفظ آتا ہے صبیہ جمع صبایا۔ تو یہاں صبیون کا معنی ہے یعنی قیدی عورتیں۔ تو ہم نکلے آپ کے ساتھ غزوہ المصطلق میں، فَأَصَبْنَا صَبِيًّا مِّن سَبِيِ الْعَرَبِ، تو ہم نے حاصل کی لوڈیاں، ملی ہم کو یہ قیدی عورتیں، یا یہ عرب کی قیدیوں میں سے، تو عرب کی قیدی عورتوں میں سے ہم کو قیدی عورتیں ملی۔ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، تو ہمیں عورتوں کی شہوت ہوئی، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُصْبَةُ، اور ہمارے لیے عورتوں سے دوری گراں گزری۔ اصل میں صحابہ کرام جب غزوات میں شریک ہوتے تھے تو کبھی کبھی 5 مہینہ 6 مہینہ لمبی مدت تک گھر سے باہر رہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر یہ صورتحال پیشی آئے گی کہ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُصْبَةُ، العصبہ معنی ہوتے ہیں بیویوں سے الگ تھلگ ہونا۔ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، اور ہم نے عزل کو پسند کیا، یعنی یہ بیویوں سے دوری ہم کو بہت سخت لگنے لگی۔ اب اگر ہم لوڈیوں سے جمع کریں تو بچے پیدا ہو جائیں گے، تو وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، ہم نے عزل کو پسند کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن نَّعْزِلَ، ہم نے عزل کرنا چاہا، میں عزل کی وضاحت کر چکا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم عزل کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، قبل ان نسألہ، آپ سے پوچھنے سے پہلے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھا، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پوچھنے سے پہلے ہی عزل کرنے لگے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا آپ سے عزل کے بارے میں، کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ آپ نے کہا کہ ما علیکم اللہ تفعلوا، اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے؟ آپ نے سختی کے ساتھ روکا نہیں، اتنا کہا ما علیکم اللہ تفعلوا، یعنی کیا حرج ہے اگر تم نہ کرو۔ آپ نے ایک بات اور کہی، ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنۃ، جو بھی روح پیدا ہونے والی ہوگی قیامت تک، جو بھی جاندار پیدا ہونے والا ہوگا قیامت تک، وہ پیدا ہو کر کے رہے گا۔ یعنی آدمی عزل کرنا بھی چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوگا کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے، تو عزل کرتے کرتے منی کے بعض قطرات رحم تک پہنچ جائیں گے، بچے پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کا جملہ ہے ما علیکم اللہ تفعلوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ العزل جائز مع الکراہہ، یعنی عزل جائز ہے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر المصطلق میں بہت سی عورتیں قیدی ملی تھیں، اس کا تذکرہ ہے جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ اور آگے کی ایک روایت ہے، یہ قال ابو المؤمنین فی الحدیث حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة نجد فلما ادرکته القائلہ وهو في واد كثير العزاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبيننا نحن كذلك
ازدعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئنا فإذا أعرابي قائد بين يديه قال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترت سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي سلطا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس غزوے کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑا تھا، اسے ایک اعرابی اور بدوی سے، جس نے آپ کی تلوار لے کر کے آپ سے کہا تھا میں یمنعک منی، کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا، تو اس کا تعلق غزوہ ذات الرقا سے ہے. یہ روایت تم لوگ پڑھ چکے ہو دوسری سند کے ساتھ. جی یہ روایت آ چکی ہے. دوسری سند کے ساتھ روایت آ چکی ہے. اور یہاں جامع صحیح بخاری کے نساخ نے غلط فہمی سے تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، تو گویا یہ بخاری کے مرتب یا بخاری کے نساخ کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس حدیث کا ذکر یہاں آ گیا ہے. ورنہ اس حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق غزوہ ذات الرقا سے ہے. غزوہ ذات الرقا کو غزوہ نجد بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بات طلبہ کے سامنے رہے. یہ واقعہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ شخص آپ کو ملا تھا. دیکھیے میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ جابر کہتے ہیں، یہ بات گزری ہے، جابر کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ نجد، اور جب آرام کرنے کا وقت ہوا، القائلہ دوپہر کو آرام کرنا، اور آپ زیادہ درختوں والی وادی میں تھے. ایزا کہتے ہیں یا تو بیری کا درخت، سمورا بیری کا درخت، اور یا پھر ایزا کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کے کانٹے بڑے بڑے ہوں. تو وہ فی وادن کثیر الایزا فنزل، آپ ایک درخت کے نیچے اترے، آپ نے اس کا سایہ لیا، اپنی تلوار لٹکا دی. فتفرق الناس فی الشجر، لوگ پھیل گئے درختوں میں، یستظلون سایہ حاصل کرنے کے لیے. اسی درمیان کی ہم ایسے ہی تھے کہ ہم کو آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعرابی ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ ان ھذا اتانی، یہ میرے پاس آیا تھا، میں سویا ہوا تھا. فاخترت سیفی، اس نے میری تلوار کھینچ لی میان سے، میں بیدار ہو گیا، اور وہ کھڑا رہا میرے سر پر تلوار کھینچے ہوئے، کہہ رہا تھا من یمنعک منی. تو میں نے کہا کہ اللہ فشامہ، یعنی ثم قعد. یہ شامہ یشوم شومن یہ لغات ازداد میں سے ہے. اس کا معنی ہے شام السیفہ، تلوار کو میان میں رکھ لینا، شام السیفہ تلوار کھینچنا. گویا تلوار کو میان میں رکھنے اور کھینچنے دونوں کے لیے شمع استعمال کرتے ہیں. فشامہ ثم قعد، پھر وہ بیٹھ گیا. تو یہ وہ ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی. میں نے بھی بتایا تھا کہ یہ اسمہ دعثور او غورس بن حارث کما اس کا نام دعثور یا غورس بن حارث ہے. البتہ واقدی نے دو واقعہ قرار دیا ہے. ایک واقعہ دعثور کا ہے، ایک واقعہ غورس بن حارث کا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے. تو غزوہ ذات الرقا کا یہ واقعہ ہے، اور نساخ کی وجہ سے اس حدیث کا ذکر یہاں ہو گیا ہے. اور آگے ایک باب اور ہے، باب غزوۃ انمار. دیکھیے یہ ادخال و حاضر باب لا مناسب ہونا، اس باب کا یہاں لانا بالکل مناسب نہیں ہے. اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ
غزوہ انمار یہ بنو غطفان کی 2 شاخوں بنو ثعلبہ اور بنو محارب سے جو آپ کی جنگ ہوئی تھی اسی کو غزوہ انمار کہا جاتا ہے۔ لہذا باب و غزوۃ انمار یہ دراصل غزوہ ذات الرقاع کا ایک حصہ ہے۔ یہاں بھی یہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ والذی یظہر ان التقدیم والتاخیر فی ذلک من النساخ واللہ اعلم، یعنی جامع صحیح بخاری کے جو مرتب ہیں جنہوں نے اس کے نسخ و ترتیب کا کام کیا ہے، یہ تقدیم و تاخیر ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ باب و غزوۃ بنی المصطلق کے بعد ذکر آنا چاہیے باب و حدیث الافک کا، جیسا کہ آ رہا ہے تذکرہ۔ تو باب و غزوۃ بنی المصطلق اور باب و حدیث الافک کے بیچ میں یہ باب و غزوۃ انمار کا آ جانا یہ بے ترتیبی کی بات ہے۔ تو یہ تقدیم و تاخیر، یہ بے ترتیبی، یہ نساخ کی وجہ سے ہے، امام بخاری کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ باب و غزوۃ انمار کا تذکرہ غزوہ ذات الرقاع کے مان بات کرنا چاہیے، اس لیے کہ غزوہ ذات الرقاع کا ایک نام غزوہ انمار بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس کو غزوہ نجد کہا جاتا ہے، غزوہ نجد، غزوہ انمار، اور غزوہ، دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ بنو انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنو ثعلبہ اور بنو محارب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی، یعنی جنگ ہونے والی تھی، جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ تو غزوہ ذات الرقاع میں جن سے آپ کا سابقہ پڑا تھا وہ کون لوگ تھے؟ بنو انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنو محارب اور بنو ثعلبہ بنو محارب کے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ بنو غطفان کہہ سکتے ہیں، غزوہ بنو ثعلبہ کہہ سکتے ہیں، غزوہ نجد بھی کہا جاتا ہے، نجد کے علاقے میں واقع ہوا تھا، اور غزوہ انمار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے باب و غزوۃ انمار، اس کا تعلق غزوہ ذات الرقاع سے ہے۔ دیکھیے تو یہ نساخ کی وجہ سے بے ترتیبی ہو گئی ہے، ورنہ اس کے بعد باب و حدیث الافک آ رہا ہے۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا عثمان بن عبداللہ بن سراقہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ انمار یصلی علی راحلته متوجہا قبل المشرق متطوعا۔ متطوعا مانے ہوتے ہیں متنفلا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں کیا نماز پڑھ رہے تھے سواری پر، متوجہا قبل المشرق، مشرق کی طرف رخ کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے۔ تو آپ سواری پر نفل پڑھ رہے تھے، آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ دیکھیے ایسی سواری کہ جو آدمی کے قبضے میں ہو اور اس کو آدمی روک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس سواری پر بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سواری سے اتر کے نماز پڑھے۔ لیکن جیسے اونٹ ہے، اگر آدمی اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ چل رہا ہے قبلہ کی طرف، تو اس پر نماز آدمی پڑھ سکتا ہے حالت سفر میں، فرض ہو یا نفل ہو۔ تو آپ نفل نماز بھی کبھی کبھی سفر میں پڑھتے تھے۔ تو بس یہ باب و غزوۃ بنی المصطلق کے بعد باب و غزوۃ انمار کا آ جانا بڑا عجیب سا ہے۔ یہ آنا چاہیے غزوہ ذات الرقاع کے بعد، اس لیے کہ غزوہ بنی المصطلق میں حدیث واقع افک پیش آیا ہے، جس کا تفصیلی ذکر آگے امام بخاری کر رہے ہیں، تقریباً 3-4 صفحے کی عبارت ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقع افک بیان کیا ہے اس کا تذکرہ آئندہ آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔